تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ بریفلی طور پہ موجودہ صورتحال کے اوپر ڈسکشن کی، اور ساتھ ہمارے پیارے دوست ملک نظر خودی صاحب نے بھی جملہ حالات واقعات آپ کے آگے بیان کر دیا. تو میرے خیال میں مجھے اب کچھ مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لوں گا، شارٹلی سا چھوٹا سا اپنا تعارفی کرا دوں اور اپنا ہلکا سا موقف دے دیتا ہوں. میں میاں مسعود ارشد خانقاہ سراجیہ کا رہائشی ہوں. تو میں نے اپنی سیاست کا آغاز نائب ناظم یونین کونسل کھولا سے کیا. تو 2 دفعہ الحمدللہ میں نے بلدیات میں جو ناظمی کا دور تھا اس میں ایز اے نائب ناظم سلیکٹ ہوا، اور دونوں دفعہ ہی جب میں تحصیل میں گیا تو وہاں مجھے تحصیل کی اپوزیشن لیڈرشپ کرنی پڑی. میرے جو 2 ساتھی تھے انہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا، اور میں نے اپنے جو ہمارے تحصیل ناظم تھے ان کو ماشاءاللہ اپنے حالات واقعات کے مطابق ٹف ٹائم دیتے تھے، کیونکہ بلدیات میں جب ناظمی کا دور تھا اس میں تحصیل ناظم ایک ایسی سیٹ تھی جو ایک فل اور فائنل حیثیت رکھتی تھی. ضلع ناظم بھی جو بھی تھا نا وہ سائننگ اتھارٹی نہیں تھی. تو تحصیل ناظم ایسی سیٹ تھی کہ جس کے اوپر تحصیل ناظم خود سائننگ اتھارٹی تھے، ان کے سائن سے ہی سب کچھ ہو جاتا تھا. تو وہاں بیٹھ کے ایک پازیٹیو سٹیپ لینا یا ایک حقائق کے اوپر کھڑا رہنا بڑا مشکل تھا. جو بھی ہمارے علاقے کی صورتحال ہے، تحصیل بھر کی سچویشن ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہماری جو علاقائی سیاست تھی ہمارے سارے سیٹ اپ کے اوپر، میں یہاں لفظ غاصب کا استعمال کروں گا کہ یہاں آواز حق بلند کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. پھر اس میٹنگ کا حال حوال انہوں نے آپ کو دیا. وہ میٹنگ اس لیے تھی کہ بغیر دکھائے ہوئے خان صاحب کے نام کا لیبل لگا کے ہم دعا خیر لیں گے. جب وہ دعا خیر لینے میں کامیابی نہیں ہوئی، پھر اگلے دن میٹنگ کا ٹائم بنا صبح 10 بجے کا پپلا کوٹس میں. وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سب امیدوار آئیں گے. جس امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا PPATA کا وہ اس میٹنگ میں بھی نہیں ہے. میرا سوال بنتا ہے پارٹی کی قیادت سے کہ جو آپ کی کسی میٹنگ میں بھی نہیں آ رہا اور PPATA کے سارے امیدوار آ رہے ہیں، اس کو کون سی یقین دہانی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کروائی گئی تھی کہ جس کی بیس پہ اس کو یہ یقین تھا کہ میں پارٹی کی میٹنگز میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا ٹکٹ کنفرم ہے. وہ اس میٹنگ میں نہیں آئے. اور اس میٹنگ کا جو پروف ہے وہ میرے پاس ہے. ہم نے پارٹی کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈاکومنٹ پبلک نہیں کیا تھا، لیکن آج ہم یہ ڈاکومنٹس اپنے معزز صحافیوں کے ساتھ پبلک کریں گے. آپ اس کی میٹنگ کے بعد پکچرز بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ عوام کی آگاہی کے لیے دے بھی سکتے ہیں. یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ PPATA کے کسی امیدوار کی طرف سے یہ لیٹر ایشو نہیں ہوا. یہ چیئرمین پارٹی کو، بانی چیئرمین کو یہ ایڈریس کیا گیا ہے، اور اس کے سگریٹری ہیں سینئر نائب صدر پارٹی کے میاں والی کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں والی کی جو پارٹی ہے اس کے جو صدر ہیں وہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ منظر عام پہ نہیں تھے. ان کے لیٹر، ان کے سگنیچر سے، اور یہ کاپی جو ہوئی ہے یہ آپ کے جناب حامد خان صاحب کو ہوئی ہے، شعیب شاہین صاحب کو ہوئی ہے، بیرسٹر عمیر نیازی کو ہوئی ہے، امیر خان سواسی کو ہوئی ہے، اور انصاف لائر فورم کے امیر خان بوڑی خیل کو ہوئی ہے. یہ ان کو واٹس ایپ بھی ہوئی ہے اور یہ اوریجنل کاپی بھی گئی ہے. اس کے اندر یہ چیز طے پائی گئی اور یہ ڈیسائیڈڈ ہوا تھا میٹنگ کے اندر کہ جی جس پہ امیدوار ایگری کریں گے ٹکٹ اس کو دیا جائے گا. اس کے اندر ایگری ہوئے سب امیدوار. آپ یہ کاپی لے سکتے ہیں اس آج کی کانفرنس کے بعد کہ جی یا وکلا کے اندر میں ہوں، ملک صبح صادق صاحب ہیں، میاں مسعود ارشد صاحب ہیں، ارشد کندی صاحب ہیں، میڈم نائلہ ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں، یہ وکلا اور نازیہ سفیر صاحبہ، ان کے اندر ٹکٹ دیا جائے. اس کے اوپر سب لوگ ایگریڈ ہیں. یہ نیچے سگنیچر موجود ہیں. زیادہ تر وکلا ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم اکٹھے ہوئے تو ملک ممتاز صاحب وہاں پر نہ آئے، ملک شوکت صاحب نہ آئے. ملک شہزاد نے فون پر کہا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. ارشد کندی صاحب بھی آن لائن تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوگا، اور نازیہ سفیر بھی آن لائن موجود تھی. تو جو فیصلہ کریں گے، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ 5 وکلا اور نازیہ سفیر چھٹی، یہ جینون جو ہے ورکر ہے PTI کے، جو PTI کے ساتھ رہے ہیں. لیکن باقی جو دوست ہیں وہ ایک جو ہے انہوں نے، جو ہمارے ہرگولی والے ہیں، انہوں نے PTI کے ناظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا ٹکٹ نہ ملنے پر، اور پھر انہوں نے ضلع کونسل کا ووٹ بھی جو ہے وہ PTI کے خلاف دیا تھا. وہ اس کو ہم PTI کا نہیں سمجھتے. ملک شہزاد بچر نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کریں، لیکن ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے لبیک پر الیکشن لڑ لیا تھا، یعنی وہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتے.
تو ہم 5 وکلا تھے کیونکہ 9 مئی کے بعد یہ لوگ کھڑے رہے، اور نادیہ سفیر صاحبہ بہرحال بے شک وہ فیس بک پر بھی موجود تھی تو وہ پارٹی کے ساتھ موجود تھے. تو ہم نے یہ سردار سمیع اللہ خان نے ہماری میٹنگ کرائی، یہ ہماری باتیں لکھ کر ان 6 میں سے کسی کو بھی ٹکٹ دیا جائے تو ہم ساتھ ہوں گے، باقی جو ہے ان کو ہم اہل نہیں سمجھتے. سردار سمیع اللہ خان نے یہ بیرسٹر گوہر صاحب کو، شعیب شاہین صاحب کو، حامد خان صاحب کو، بیرسٹر عبیر کو، ضیاء اللہ خان کو، عامر بٹی خان کو، امیر سواز کو، یعنی جتنی قیادت ہے نارتھ پنجاب کی سب کو بھیج دیا. اور ہماری جو میاں والی کی قیادت ہے اس تک پہنچایا. تو میاں والی کی قیادت کو چونکہ سارے معاملات معلوم تھے، تو میاں والی کی قیادت نے بھی یہی بار بار ریپیٹ کیا کہ ان بندوں میں سے کوئی آپ کر دیں. نارتھ پنجاب کی قیادت نے بھی یہی کیا کہ ان بندوں میں سے کوئی کر دیں، کیونکہ ان کو بھی تمام معاملات کا مقامی لوگ ہیں. آپ امیر خان سماسی اس میں انوالو ہیں، سب کو پتہ تھا کہ معاملات کا کس کی کیا کیٹیگری ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو کریں، لیکن اس کے باوجود آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا. ملک ممتاز صاحب ہمارے دوست ہیں، تعلق ہے، واسطہ ہے علاقے کے، جیسے آپ سب سے ہمیں اس پر کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس میں کس کا، کیونکہ عہدوں کے لیے اب دیکھیں آپ پونیا کے ساتھی ہیں تو آپ پونیا میں سے بھی کوئی کریں گے نا. اگر آپ کی کوئی تنظیم میں کوئی ممبر ہوگا تو اس کو کریں گے. جو آپ کو چھوڑ دیا ہے ممبر شپ وہ تو لائق ہی نہیں ہے صدر یا کسی چیز کے لیے. تو ہمارا یہ موقف تھا کہ آپ جو اہل لوگ یہ بنتے ہیں ان 6 میں سے کوئی کر دیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی کو بھی نہیں کیا گیا، ان میں سے کسی کو بھی نہیں کیا گیا.